चांद जैसा हमसफर। ये लंगड़ी भी दुल्हन बन गई। सब आफरीन को देखकर हैरान थे। अरे दूल्हे के साथ तो दो बच्चे भी हैं। भांत भांत की आवाज़ें शादी हॉल में गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद आफरीन का निकाह जरियाब शाह से हो गया। फुप्पो के बेटे मास से उसकी मंगनी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट हुआ, फिर सब कुछ बदल गया। आफरीन उस हादसे में माजूर हो गई तो फुप्पो ने मंगनी भी तोड़ दी, लेकिन भाई भाभी ने उसका निकाह दो बच्चों के बाप जरियाब शाह से कर दिया। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हो। आफरीन हैरान थी। फिर ये बच्चे? वो मुस्कुराया। ये बच्चे तो मेरे। लो भाई, तुम्हारी मंगनी की अंगूठी वापिस आ गई। जिसका डर था मुझे वही हुआ। भाभी ने तंजिया निगाहों से उसके वजूद को देखा था और वो बिल्कुल साकित बैठी थी। भाभी तो उसके चेहरे पर मायूसी, आंसू, परेशानी देखना चाहती थी, लेकिन उसका चेहरा किसी भी तासुर से खाली था। तुम्हारी चहीती फूफो और वो तुम्हारा साबका मंगेतर, जिस पर तुम्हें बड़ा एतमाद था, लेकिन आज देख लो, बुरा वक्त आया तो वो तुम्हें छोड़ के भाग गए। चलो भाई, हादसा तो किसी के साथ भी हो जाता है, और तुम उसके बाद अब बड़ी हद तक चलने भी लगी हो। एक टांग में हल्का सा लंग आ गया है तो क्या हुआ? भाभी की हमदर्दी में भी चुभन थी। वो कुछ ना कह सकी थी। उसे यही उम्मीद थी माज और फुफ्फो से। जिस तरह से इस हादसे के बाद उन्होंने आना जाना छोड़ा था, उसके बाद यही कहा जा सकता था कि अब वो कभी भी उसे नहीं अपनाएंगे। और यही हुआ था। आज अंगूठी भी वापस भेज दी थी। सोने की वो अंगूठी आफरीन के सामने रखी थी। आंसू खुद ब खुद आंखों से निकलते चले जा रहे थे। तभी नज़र अपनी बाईं टांग पे पड़ी थी। काश वो हादसा ना होता तो मेरी जिंदगी इतनी ना बदलती। शाम को इतनी मायूस हो गई कि वो अकेली ही घर के करीबी पार्क में चली आई। फिर तो जैसे उसका रोज़ाना का मामूल बन गया था। दिल अजीब सी उलझन और मायूसी में मुब्तला था। भाभी की तंजिया बातें और इस बात का एहसास दिलाती वो मुस्तकिल उनकी जिम्मेदारी बन गई है। अब तो जैसे कभी उसकी शादी ही नहीं होगी और ना वो इस घर से रुखसत हो गई। यही बातें उसका दिल चीरती थी। तभी तो वो इस पार्क में चली आती थी, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। एक लंबा चौड़ा शख्स पैंट शर्ट पहने वो दरख्त के करीब खड़ा था, लेकिन आफरीन को मुसलसल देखे जा रहा था। उसकी नज़रों में बड़ी नरमाहट थी। शक्ल से तो वो कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं लगता था, लेकिन न जाने क्यों आफरीन को उसका यूं देखना समझ ना आया था। तभी वो उकता कर पार्क से निकल आई, लेकिन उसकी नज़र अपनी एक टांग पर गई थी। लंगड़ाहट के साथ चलती हुई वो बड़ी ही अजीब दिखती थी। शायद वो शख्स इसीलिए उसे इतने गौर से देख रहा था। ये सोच आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी कुछ महीने पहले तक जिंदगी उसके लिए बड़ी खूबसूरत थी। खुशियाँ, मुसरतें, कह के चाहते वो किसी जज्बे से महरूम नहीं थी। और जब से मास के साथ मंगनी हुई थी तो वो बड़ी ही खुश रहने लगी थी। अब्बू अम्मी के इंतकाल के बाद भाई भाभी ने ही उसकी जिम्मेदारी उठा रखी थी। भाई अच्छी तरह जानते थे कि वो महेश चंद दिनों की मेहमान है। एक साल बाद फुफ्फो से ब्याह कर ले जाएगी। वो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन अक्सर ही छुट्टी के बाद माज उसे लेने आ जाता। वो दोनों दिल की शिद्दतों से एक दूसरे से मोहब्बत करती थी। कभी आइसक्रीम खाने जाते तो कभी पिज़्ज़ा खाने। लेकिन आफरीन को भाभी की भी फिक्र होती। जल्दी करो मास, मुझे घर जाना है। भाभी बातें बनाती है और मुझे उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो भाभी के तल्ख रवैये का तज़किरा मास के सामने करती तो वो लापरवाही से कहता कि उस नफसियाती औरत की बातों को दिल पर ना लिया करो। औलाद न होने का दुख उसके लहजे में कड़वाहट खोलता है। वैसे भी चंद दिनों बाद तुम्हें मेरे पास आ जाना है, हमेशा के लिए, तो तुम्हें किसी बात का खौफ सताता है। मास की बात पर वो शर्मा जाती, लेकिन वो नहीं जानती थी कि तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। फिर उस दिन जब कॉलेज से छुट्टी हुई, वो एक बच्चे को बचाते हुए अचानक ही सामने से आने वाली तेज गाड़ी की जद में आ गई थी। सर पर चोट लगी थी, इसलिए वो बेहोश हो गई। लेकिन जब आंख खुली तो हॉस्पिटल में थी। वो हैरान थी कि इतना भयानक हादसा हुआ था, लेकिन वो जिंदा है। तभी उसे अपनी बाईं टांग में कुछ अजीब सा दर्द महसूस हुआ। फुफ्फो, माज, भाई, भाभी सभी हॉस्पिटल में थे। उसे होश में आता देखकर भाई फौरन ही उसके पास आए थे। कैसी हो मेरी गुड़िया?
اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ تڑپ کر رونے لگی۔ بھائی، میری اس ٹانگ میں درد ہو رہا ہے اور یہ پلسٹر کیوں چڑھا ہوا ہے؟ وہ شدید الجھن بھری لہجے میں بھائی سے پوچھ رہی تھی تو وہ گڑ گڑا گئی۔ ابھی اسے یہ بتانا مناسب نہیں تھا کہ اس کی بائیں ٹانگ کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ گھٹنے سے نیچے والا حصہ اس حادثے میں خطرناک حد تک متاثر ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے امید ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ کبھی اپنے پاؤں پر چل پائے گی۔ ہمیشہ کے لیے معذوری اس کی مقدر میں آ گئی تھی، لیکن پھر اس حادثے کے 3 دن بعد ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ اپاہج ہو چکی ہے۔ پہلے جیسی زندگی اب اس کی نہ رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ اسے اس وقت ماس کے پیار بھرے رویے، اس کی محبت کی شدت سے ضرورت تھی، لیکن پھپھو نے اپنے بیٹے کو آنکھیں دکھائی تھی کہ وہ ہاسپٹل سے چلا جائے اور جا کر اپنا آفس جوائن کرے، کیونکہ 4 دن سے وہ مسلسل یہیں پر تھا۔ اس حادثے نے جیسے سب کی آنکھیں کھول دی تھی۔ بھابھی بھی بار بار طنزیہ انداز میں اس کے سامنے کہتی، بھائی میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ انسان اپنے حسن، اپنی جوانی پر اتنا غرور نہ کرے کہ اتنی بڑی سزا مل جائے۔ یہ لڑکی تو اپنے حسن کے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ عیادت کے لیے آئے ہوئے اپنے گھر والوں سے طنزیہ انداز میں گفتگو کرتی تو آفرین کے دل پر چھریاں چلتی، لیکن وہ خاموش رہتی۔ اس نے اپنے لب سی لیے تھے، بس اس کی نگاہیں ایک شخص کو تلاش کرتی تھیں، اور وہ تھا ماس، جو اس مشکل وقت میں اس کے سامنے ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھپھو بھی ایک دفعہ آئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شکل بھی نہ دکھائی تھی۔ 1 مہینے بعد وہ بیساکھی کے سہارے چلنے لگی، پھر 2 مہینے بعد وہ بغیر کسی سہارے کے چلنے لگ گئی تھی، لیکن بائیں ٹانگ کی 2 جگہ ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی چال میں اب بہت زیادہ لڑکھڑاہٹ آ گئی تھی۔ وہ ایک اپاہج کی طرح چلتی، نارمل انسان کی طرح نہیں۔ یہ دیکھ کر سب اس پر ترس کھاتے، لیکن اسے لوگوں کی نگاہوں سے خوف محسوس ہوتا۔ وہ چاہتی کہ وہ کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ موبائل سے ماس کے نمبر پر کال کرتی تو وہ فون ہی نہ اٹھاتا۔ صرف 3 مہینے بعد ان کا رویہ اس کے سامنے تھا۔ پھر آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کی منگنی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایک معذور لڑکی بن گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد وہ پہلی جیسی نہیں رہی۔ اس کا ذہن پہلے جیسے اس بات کو قبول کر چکا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے ذہن میں یہ اشارہ آ رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ پھپھو اب اسے نہیں اپنائے گی۔ بھلا ایک معذور لڑکی کو کون اپنی بہو بناتا ہے؟ بھائی، میں اسکول میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرے دن وہ بھائی کے سامنے کھڑی تھی۔ بھابھی نے درزیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ ارسل بھائی پیار سے کہنے لگے، کیوں، کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں، اچھا ہے دھیان بھٹا رہے گا۔ اس حادثے کے بعد اس کی تعلیم بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ پھر ارسل بھائی نے اسے اسکول پڑھانے کی اجازت دے دی اور وہ اپنے علاقے کے اچھے پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ اسکول سے آنے کے بعد تھوڑا بہت گھر کا کام کاج کروا دیتی۔ ارسل بھائی اور نازیہ بھابھی کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ بے اولاد تھی۔ گھر میں خاموشی اور وحشت کا راج ہوتا۔ اسے یہ سناٹی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی۔ اس نے پھر 2-4 بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اتنی مصروفیت خود پر طاری کر لی کہ اسے کچھ بھی سوچنے کا وقت نہ ملتا۔ پہلی تنخواہ میں سے بھابھی کے ہاتھ پر اچھی خاصی رقم رکھی تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ اسے 2-3 نئے جوڑے بھی لا کر دے دیے۔ ٹھیک ہی نگاہوں سے آفرین نے اپنے کپڑوں کو دیکھا تھا۔ اب اسے کسی چیز میں گویا دلچسپی نہ رہی تھی۔ پھر ایک دن ایک محلے میں رہنے والی عورت پروین چلی آئی۔ ارے آفرین بیٹا، تم بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہو؟ دراصل میں جس گھر میں کام کرتی ہوں اسے اپنے بچوں کے لیے کستانی چاہیے۔ اگر تم کہو تو میں ان دونوں بچوں کو کل اپنے ساتھ لے آتی ہوں۔ آفرین کے پاس اور بھی 2-4 بچے پڑھتے تھے۔ اس نے کہہ دیا پروین سے کہ بھلے آپ لے آئیے گا۔ اگلے دن وہ 2 خوبصورت بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ 5 اور 7 سال کے بچے، انتہائی خوبصورت۔ آفرین نے بڑے پیار سے ان دونوں کے نام پوچھے تھے۔ میرا نام معصومہ ہے اور بھیا کا نام معید۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی بچی اپنا نام اور اپنے بھائی کا نام بتا رہی تھی۔ پھر آفرین سے ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ وہ عورت پھر بھی انہیں چھوڑنے آتی اور لے بھی جاتی تھی، کیونکہ وہ اس بنگلے میں کام کرتی تھی، کھانے پکانے کا۔ پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ معصومہ اور معید کی ماں نہیں ہے، صرف باپ ہی ہے۔ اسے بہت ہی دکھ ہوا تھا اس بات کا۔ وہ بھی یتیم تھی، لیکن بھائی کا سہارا نہ ہوتا تو وہ کہاں جاتی۔ وہ ان دونوں کو بہت ہی نرمی اور توجہ سے پڑھانے لگی، یہ جان کر کہ وہ بغیر ماں باپ کے اولاد ہے۔ اس دن بھی وہ پارک میں چلی آئی
उदास सी वो एक बेंच पर बैठी थी, चलते फिरते लोगों को देखने लगी। सबकी अपनी अपनी जिंदगी थी, खुशियां थी, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खाली थी। जिससे मास का रिश्ता ख़त्म हुआ था और वो 2 महीने पहले जब उसे पता चला कि मास ने शादी कर ली है तो वो बिल्कुल ही टूट के रह गई थी। बहुत से लोग आते मुंह खोले एक खौफनाक नाक की तरह उसे डसते रहते। वो खाली खाली नज़रों से चारों तरफ देख रही थी जब उसकी नज़र मासूमा और मोहित पर पड़ी। आज संडे की वजह से पार्क में काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन वो उन दोनों को देखकर खुश हो गई। उन दोनों ने भी अपनी टीचर को देख लिया था। फिर वो दौड़ते हुए उसके पास आए थे। हेलो टीचर, आप भी यहाँ रोज़ आती है हमारी तरह? वो उन मासूमों को देखकर मुस्कुरा दी, फिर उनसे बातें करने लगी। मोहित, मासूमा। अचानक अपने पीछे आने वाली आवाज़ पर वो चौंक गई थी। मोहित और मासूमा उसे छोड़कर जरियाब से लिपट गए। पापा, ये हमारी टीचर है। मोहित की आवाज़ पर वो पलटी ना थी, लेकिन जरियाब खुद ही उसके सामने आ गया। कंधे पर डाल लिए वो खामोशी से बैठी थी। वो दिलचस्पी से इस खूबसूरत सी लड़की को देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम, भारी लहजे में सलाम किया तो वो पलट कर देखने लगी। हैरान रह गई। ये तो वही शख्स था जो अक्सर ही पार्क में नजर आता था। कभी उसे देखता रहता तो कभी चुपचाप उसे देखकर पलट जाता। तो क्या ये मोहित और मासूमा का बाप है? बहुत तारीफें करते हैं बच्चे आपकी। मुझे लगता है कि आप बेहतरीन टीचर हैं। जरियाब ने बहुत ही नर्म और धीमे लहजे में बात की थी। आफरीन को इसका जवाब देना मुनासिब लगा, इसलिए ठहरे हुए लहजे में कहने लगी, जी वो मेरे पास पढ़ने आते हैं, खुद भी बहुत ही मासूम बच्चे हैं। मैं इनका दीगर बच्चों से ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, ये सोचकर कि इनकी वालदा नहीं है। दोनों बच्चे खेल में मगन हो गए थे, जबकि वो उसके करीब ही खड़ा था। उसकी निगाहों से घबरा कर आफरीन खड़ी हुई। जरियाब की निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया था। पहली बार कोई लड़की उसके दिल को छू गई थी और वो कुछ सोते हुए मुस्कुरा दिया। रात को कमरे में होने वाली तकरार उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। भाभी मुसलसल भाई को कह रही थी कि क्या हुआ, अगर उम्र में बड़ा है तो अपना बिजनेस है, अच्छा खासा कमाता है, और फिर 3 बच्चे हैं, तीनों बड़े बड़े हो गए हैं, इतना अच्छा रिश्ता आया है और तुम सोच विचार कर रहे हो। शादी तो करनी है ना तुमने अपनी बहन की, और फिर उस माजूरी के साथ उसे कौन कबूल करेगा? भले ही लड़की चाहे कितनी खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसके अंदर एक भी नुक्स हो तो उसकी सारी खूबसूरती पर पानी फिर जाता है। आफरीन का दिल दुख से भर गया था। भाई की आवाज़ उसे अपने कानों में आई थी, ये मुनासिब रिश्ता नहीं है नाजिया, कुछ तो ख्याल करो। बड़ा बेटा उसका 15 साल का है, उम्र भी ज़्यादा है उस आदमी की, 12-15 साल बड़ा है वो आफरीन से। भाई ने उन्हें खामोश करवा दिया था, लेकिन आफरीन का नाजुक दिल कांप के रह गया था। तो क्या हुआ, इस माजूरी की वजह से उसके लिए रिश्ते आएंगे? उसने अपने आप को आईने में देखा। बड़ी बड़ी सियाह आंखें, खूबसूरत नाजुक लब, जो किसी भी मेकअप की आराइश से पाक हैं। खुदा ने उसकी शक्ल सूरत, उसके रंग रूप में कोई कमी ना छोड़ी थी, लेकिन जिंदगी में होने वाले हादसे में जैसे सारी खूबियाँ, सारी खूबसूरती पर पानी फेर दिया था। वो फूट फूट के रो पड़ी। पूरी रात उसे नींद ना आई थी। फिर सुबह होते ही वो स्कूल चली गई। भाभी तो जैसे उसकी दुश्मन बन गई थी। उनका रवैया बहुत ही ज़्यादा तब्दील हो गया था। शायद उनका ख्याल था कि सारी ज़िंदगी उनके दर पे पड़ी रहेगी, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही परवीन चली आई थी। वो नाजिया से कहने लगी, बेटा वो तुम्हारी नंद है ना, उसके लिए एक रिश्ता आया है। साहब जी, मेरी जहाँ मैं खाना पकाती हूँ उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरे लिए कोई रिश्ता देखो, तो मैंने झट से तुम्हारी नंद का नाम ले लिया। बहुत ही अमीर है, अपना कारोबार है, बंगला है, 2 बच्चे हैं, तो क्या हुआ, बहुत ही खुश रखेंगे। मैंने तो फौरन ही अपनी आफरीन बेटी का नाम ले दिया। अच्छा, कौन है वो जो बच्चे दोनों पढ़ने आते हैं? नाजिया भाभी हैरान थी। क्या उनका ही वालिद है? बच्चे तो बहुत ही खूबसूरत है, तो वो खुद कैसा है? परवीन कहने लगी, अरे देखोगी तो हैरान रह जाओगी, कहीं से भी नहीं लगता कि वो 2 बच्चों का बाप है। हमारी आफरीन उसके साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, मैं उसके भाई से बात करती हूँ। नाजिया भाभी खुश हो गई थी। फिर शाम को उन्होंने ये तस्करा असल के सामने छेड़ दिया। आफरीन भी टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। वो जो 2 बच्चे पढ़ने आते हैं ना आफरीन के पास, उसके बाप का रिश्ता आया है इसके लिए।
आफरीन अगला निवाला ना खा सकी थी, चुपचाप टेबल छोड़कर कमरे में आ गई। उसका दिल धक धक कर रहा था। आंखों के सामने उस शख्स की तस्वीर चली आई जो शौक निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। अंदाजा तो उसे पहले ही हो गया था। अक्सर ही पार्क में वो उसे देखता रहता था, लेकिन अब तो उसने बाकायदा रिश्ता भिजवा दिया था। न जाने भाई क्या फैसला करेंगे, लेकिन वो तो जानते हैं मेरी माजूरी के बारे में। वो तो इतनी खूबसूरत हैंडसम है, उन्हें तो कोई भी मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है जो मुकम्मल हो, अधूरी नहीं। वो सोच में पड़ गई थी। तभी भाई चली आए। वो उससे पूछना चाहते थे, मेरी गुड़िया, मैं तो कभी भी तुम्हारी शादी ऐसे शख्स से नहीं करना चाहता जो पहले से शादीशुदा हो, लेकिन ये रिश्ता बहुत ही मुनासिब है। लड़के का अपना कारोबार है, घर है, 2 बच्चे हैं छोटे जो तुम्हारे पास पढ़ने आते हैं। तुम भी उन्हें देख चुकी हो। क्या कहती हो इस रिश्ते के बारे में? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं नाजिया से कह देता हूँ कि वो कल ही उस शख्स को बुलवा ले, मैं उससे मुलाकात कर लेता हूँ। आफरीन क्या कहती, खामोशी से बैठी रही। भाई जो आपको मुनासिब लगता है आप करें, मेरी तरफ से कोई इम्कान नहीं। भाई ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं चाहता हूँ मेरी शहजादी हमेशा खुश रहे। फुप्पो और माज ने जो कुछ किया है हमने सब अल्लाह पर छोड़ दिया। असल में उसकी रजामंदी जानकर अगले ही दिन जरियाब को बुला लिया था मुलाकात करने के लिए, लेकिन आफरीन उस दिन भी स्कूल गई थी। अरसल भाई उनसे मिलकर बहुत ही खुश लग रहे थे। उन्होंने रिश्ता भी पक्का कर दिया। वो नाजिया से कहने लगी, उम्र में भी मुनासिब है लड़का, कहीं से भी नहीं लगता कि 2 बच्चों का बाप है। और फिर हमारी आफरीन की माजूरी के बारे में सब कुछ जानता है। उसने तो इस बात का तस्करा भी नहीं किया। मैंने छेड़ना चाहा तो मना कर दिया कि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। न सिर्फ देखने में अच्छा है, मुझे लगता है कि वो हमारी आफरीन को बहुत ही खुश रखेगा। अरसल भाई खुश थे। यूं जल्दी दरियाब से उसका रिश्ता पक्का हो गया। अरसल भाई ने फुफ्फो से बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। कोई आना जाना, कोई मिलना जुलना नहीं था। हालांकि मास की शादी का कार्ड भी आया था, लेकिन अपनी बहन के दिल का खून करने वालों के साथ वो कैसे ताल्लुकात जोड़ता, यही सोचकर उसने फुफ्फो से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। फिर भाभी उसकी शादी की तैयारियां करने लगी। उस दिन आफरीन को स्कूल जाते देखकर शोखी से कहने लगी, अब छोड़ भी दो स्कूल भाई, अब तो तुमने जरियाब शाह को पढ़ाना है और उसके बच्चों को। वो खामोश रही। भाभी 1 महीना कंप्लीट करके छोड़ दूंगी। वो नहीं जानती थी कि आने वाली ज़िंदगी में उसके साथ क्या होगा क्या नहीं। जरियाब शाह कैसा इंसान निकलेगा, लेकिन उसने अपनी सारी तकदीर अल्लाह पर छोड़ दी थी। वो ऊपर बैठा मेहरबान करीम है, बेशक सबके हालात जानता है। उसकी शादी इंतहाई सादगी से हो रही थी, लेकिन फिर भी अरसल भाई ने काफ़ी लोग बुला लिए थे। दुल्हन के लाल जोड़े में शादी हॉल में बैठी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लोग उसे हैरत से देख रहे थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि अब तो माजूरी की बात उसकी शादी ही नहीं होगी, ये माजूरी जिंदगी भर का रोग बन गई है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों का ख्याल था। जब थोड़ी ही देर बाद बारात आई, तो वो भी चंद लोगों पर मुश्तमिल, तो सबने दूल्हों को देखकर दांतों तली उंगलियां दबा ली। ऊंचा लंबा कद, बेशक आफरीन के साथ उसका जोड़ बिल्कुल मुकम्मल था। कहीं से भी वो नहीं लगता था कि 2 बच्चों का बाप है। वो उसके बराबर में आके बैठ गया और बहुत ही खुश लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी मनचाही लड़की मिल गई हो। शायद कोई अपनी मोहब्बत को पाकर ऐसे ही खुश होता है। अपना सर झुकाए बैठी आफरीन की तरफ देखा। जब उसे ये पार्क में दिखाई दी थी तो उसे पाने के लिए उसके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके लिए ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद रुखसती हो गई थी। मोहित और मासूमा उसके आगे पीछे घूम रहे थे। कभी उसका लहंगा उठाते तो कभी उसकी चूड़ियों को हाथ लगाते। वो उनकी मासूमियत को देखकर मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद परवीन कमरे में चली आई। आजो बच्चों, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। वो उन्हें उनके कमरे में ले गई थी। फिर मोहित और मासूमा उसकी मेहंदी से सजे हाथ देखकर कहने लगे, हम सुबह आएंगे। पापा ने कहा है कि आप हमारी मम्मा बन गई हैं, हम आपको मम्मा कहेंगे ना। टीचर आफरीन ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था। वो दोनों चले गए तो कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन उसे अपने दिल की होती हुई धक धक साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो अंदर आया था। भारी लहजे में सलाम किया। उसकी आवाज़ में बला की नरमाहट और चाहत थी। उनकी झुकी गर्दन उठ भी ना सकी।
سچ میں جب محبت مل جائے انسان کو تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ اس نے آفرین کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھامے تھے۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی جسے میں نے شدت سے اپنے دل میں بسانے کی خواہش کی تھی، لیکن آج اس نے میری زندگی سجا دی۔ آفرین نے الجھ کر دیکھا تھا۔ پہلی لڑکی؟ پہلی لڑکی تو معید اور معصومہ کی ماں ہوگی۔ یقیناً پھر انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ نئی نویلی دلہن کی کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شرم جھجک اتنی تھی کہ سر اٹھانا بھی مشکل۔ زریاب نے بڑے پیار سے وہ سونے کا خوبصورت کنگن اس کے ہاتھ میں پہنایا تھا۔ کیا میرے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے میں خوش ہو؟ کوئی بھی من میں سوال ہو تو پوچھ سکتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیا میری معذوری آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنے گی؟ کبھی بھی جب میں آپ کے ہمراہ کہیں بھی باہر جاؤں گی، لوگوں کی نگاہیں بہت کچھ کہیں گی، آپ کو تو کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی نا؟ زریاب اس کی بات سن کے مسکرایا تھا۔ آج ایسی بات کی ہے دوبارہ مت کرنا۔ یہاں پوری شدت سے تمہیں بسایا ہے۔ جب پہلی بار تمہیں پارک میں دیکھا تھا، میں تمہاری اداس اور معصوم صورت کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کوئی لڑکی اتنی خوبصورت ہو، اتنی حسین کہ اسے دیکھ کر نظریں ٹھہر جائیں تو وہ اتنی اداس کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر شاید مجھے وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ تمہارے چہرے پر رونق اور خوشی لانے کے لیے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو اپنا لینا چاہیے، پوری چاہت کے ساتھ، تاکہ اس کے چہرے کی اداسی دور ہو جائے۔ وہ بہت ہی میٹھے انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ آفرین تھوڑی دیر بعد اس کے سحر میں خود کو جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آج ان کی زندگی کی خوبصورت رات تھی۔ اس کے دل کو بہت ہی تکلیف پہنچی تھی۔ اس حادثے کے بعد اسے زیادہ تکلیف جب پہنچی جب ماس اور پھپھو نے اسے سارے رشتے ختم کر لیے۔ پھر تیسری دفعہ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، جس نے اس کے دل پر تیر برسائے، وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی، کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ لیکن خدا نے ایک ایسا ہمسفر اس کے نصیب میں لکھ دیا جو بڑی شدت سے اسے چاہتا تھا، اور آج کی رات ہی اسے زریاب شاہ کی محبت کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ اس کی سنگت میں جیسے زندگی بہت ہی حسین ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ پہلی دفعہ بھائی بھابھی سے ملنے آئی۔ زریاب شاہ وائٹ کلر کا سوٹ پہنے بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ وہ میرون کلر کا کڑھائی والا سوٹ پہنے نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سجی مہندی وہ اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ بھابھی نے آج شاندار کھانا بنایا تھا۔ دونوں بچے ادھر ادھر کھیلتے پھر رہے تھے۔ بھابھی کو اب احساس ہوتا جس نند کی اس نے ساری زندگی قدر نہیں کی تھی، اس کے جانے کے بعد یہ گھر کاٹنے کو دوڑتا۔ بچے تو ویسے ہی نہیں تھے ان دونوں کی زندگی میں۔ وہ زریاب کے ساتھ واپس جانے لگی تو بھابھی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اگلی دفعہ آؤ گی تو اتنی جلدی واپس نہیں جانے دوں گی، تمہارے بغیر تو یہ گھر بالکل خالی ہو گیا ہے۔ وہ ان کی بات سن کے حیران رہ گئی تھی۔ سچ میں ہی جب کوئی پاس ہو تو اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ چیز دور ہوتی ہے تو خود بخود اس کی اہمیت کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی نازیہ بھابھی کے ساتھ ہوا تھا۔ بے زر سی نند جو انہیں کچھ بھی نہیں کہتی تھی، لیکن وہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، اور شادی ہو جانے کے بعد وہ اس کی کمی محسوس کرنے لگی۔ زندگی زریاب کے سنگ بہت ہی خوبصورت ہو گئی تھی۔ آفس بھیج کر وہ پروین کے ساتھ گھر کے کام کاج کرتی اور اپنے ہاتھ سے ہی کھانا تیار کرتی۔ دونوں بچوں کو اس کے ہاتھ کا کھانا پسند تھا۔ وہ اسے مما بھی کہتے اور پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ شام بھی وہ خود انہیں پڑھاتی، ان کے اسکول کا کام دیکھتی تو وہ خود بخود اس کے قریب آنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سالوں سے ان کے گھر کا یہی ماحول چلتا آ رہا ہے۔ لیکن ایک دن وہ چونک گئی تھی۔ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے پرانے کاغذات کے نیچے سے اسے ایک تصویر ملی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ دلہن بنی ایک خوبصورت لڑکی اور زریاب سے ملتا جلتا ایک خوبصورت نوجوان۔ آج تک زریاب نے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی کہا تھا کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور میری بیوی بھی، لیکن یہ دونوں کون ہیں؟ یہ ایک ماما تھا۔ اس نے یہ تصویر ایسے ہی کاغذات میں لپیٹ کے رکھ دی تھی۔ جب تک وہ خود اپنے منہ سے کچھ نہ بتائے گا وہ بھی اسے کچھ نہیں پوچھے گی۔ یہ فیصلہ کر کے آفرین مطمئن تھی۔
پھر اس دن آفس سے واپسی پر وہ خوبصورت چمبیلے کے گجرے لے کر آیا تھا جس کی خوشبو سے محصور کر رہی تھی۔ آفرین کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ایسا ہم سفر تو شاید ہر لڑکی چاہے، جیسا ہم سفر زریاب ثابت ہوا تھا۔ تم نے میری زندگی مکمل کر دی ہے آفرین، تم ایسی لڑکی ہو جس نے میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیے ہیں۔ زریاب کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کا اظہار تھا۔ میں نے زندگی میں فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، لیکن تمہیں دیکھتے ہی ایسے لگتا تھا کہ تم میری زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے آؤ گی، اس لیے تو میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، جس لڑکی کو میں نے چاہا کہ خدا نے اسے میری زندگی میں شامل کر دیا۔ یقین نہیں آتا زریاب کا بس نہ چلتا کہ وہ ہر وقت آفرین کو یہ احساس دلائے کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ یہ سن کر وہ حیران تھی۔ پہلی لڑکی؟ لیکن معید اور معصومہ کی ماں، کیا آپ کی محبت نہیں تھی؟ اس نے جھجکتے ہوئے آج پہلی بار اس کی پہلی بیوی کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا۔ شاید یہ راز جو میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، لیکن تم میری جان بن چکی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ راز جان لو۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا راز؟ وہ حیران تھی کیونکہ اسے بھی وہ تصویر مل گئی تھی۔ الماری میں موجود کاغذات کے نیچے سے اس تصویر کے بارے میں وہ جاننا چاہتی تھی، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر الماری میں سے وہی تصویر تلاش کرنے لگا۔ وہ تصویر اس کے سامنے لے آیا، پھر اداس نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جانتی ہو یہ دونوں کون ہیں؟ میری جیسا نظر آنے والا نوجوان میرا سگا بھائی تھا، اور یہ میری بھابھی جو بالکل مجھے اپنی ماں جیسی پیاری تھی۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں اپنے بھائی سے 12 سال چھوٹا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پال پوس کر جوان کیا، کیونکہ جب میں 10-12 سال کا تھا، جب امی ابو کا انتقال ہو گیا، بھائی آفس میں نوکری کرتے تھے، ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ وہ میری ضرورتوں کا خیال رکھتے، ان کے ہوتے ہوئے مجھے جیسے ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جیسے کھوئی کھوئی لہجے میں اپنی زندگی کی کہانی سنا رہا تھا۔ کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ آفتاب نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ بھائی وہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا دوستوں کے ساتھ۔ دیکھو زریاب، میں تمہیں ایک اچھا بڑا انسان بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ امی ابو چلے گئے، لیکن تم میری ذمہ داری ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب رہو۔ آج ٹیوشن سے چھٹی کی اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ سوری بھائی، آئندہ آپ کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ فوراً ہی اپنے بھائی سے لپٹ گیا تھا۔ 3 سال گزرے تھے جب بھائی نے کسی لڑکی سے شادی کر لی۔ نگینہ بھابھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ ایک غریب فیملی سے تھی، لیکن جیسے نگینہ بھابھی نے ان دونوں بھائیوں کی زندگی مکمل کر دی تھی۔ وہ آفتاب بھائی سے تو محبت کرتی تھی، لیکن زریاب کا بالکل ایسے خیال رکھتی جیسے وہ اس کا چھوٹا بچہ ہے۔ دھیرے دھیرے وہ جوان ہوتا رہا، پھر معید نے ان کی خوشیوں کو مکمل کر دیا۔ وہ بھائی کی پہلی اولاد، ان کے گھر کا پہلا بچہ تھا۔ زریاب تو اسے بالکل بھی کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا، ہر وقت اسے اٹھائے اٹھائے گھومتا۔ پھر معید کے 2 سال بعد مسیمہ نے ان کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا۔ ان کا خاندان مکمل تھا، لیکن نہ جانے کیسے ان کے ہنستے بستے گھر کو نظر لگ گئی۔ اس دن بھائی بھابھی دونوں شادی کی تقریب میں جا رہے تھے۔ بھائی کے کسی فرینڈ کی شادی تھی، لیکن دونوں بچے سو چکے تھے۔ معید 3 سال کا تھا اور معصومہ صرف 1.5 سال کی۔ بھائی بھابھی آپ دونوں بے فکر ہو جائیں، میں ان کو سنبھال لوں گا، اگر اٹھیں گے بھی تو میں ان کا خیال رکھنے کے لیے ہوں۔ وہ دونوں پریشان تھے، سردی کا موسم تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ آدھی رات کو وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ پھر آفتاب بھائی کہنے لگے، تھوڑی دیر میں ہم واپس تو آ جائیں گے، بس فنکشن اٹینڈ کرنا ہے، اس کے بعد جلدی آ جائیں گے۔ بچوں کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں زریاب کے پاس، ویسے بھی یہ اسٹڈی کر رہا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ وہ پیچھے سے بے فکر تھا، بچے گہری نیند سو رہے تھے، لیکن کافی دیر گزر گئی، گھنٹے پوری رات میں بیت گئی۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پر کال آئی تھی، لیکن کوئی اجنبی تھا۔ یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت ہی بری طرح، بہت ہی بڑا، دونوں گاڑی میں موجود لوگ فوت ہو گئے ہیں۔ اگر یہ آپ کے رشتے دار ہیں تو آپ یہاں پہنچ جائیں۔ اس پر تو قیامت ٹوٹ گئی۔ وہ حیران تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیانک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے۔
بڑی مشکل سے وہ ہسپتال میں پہنچا تھا۔ اکیلے اس کے کندھے بہت ہی بوجھل ہو گئے تھے اور یہ جنازہ حد سے زیادہ بھاری، جن کا بھار اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا۔ ان معصوم چہروں کو دیکھتا موئی تھوڑا بڑا تھا۔ چاچو، بابا کہاں ہے؟ وہ بار بار پوچھتا۔ میں ہوں تمہارا بابا، آج کے بعد مجھے بابا کہنا۔ معصومہ کو تو اس نے سینے سے لگا لیا تھا۔ دونوں اس کو ہی بابا کہنے لگے اور زریاب نے اپنی زندگی ان بچوں کے نام کر دی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو خیال رکھنا، انہیں اتنی محبت، اتنا پیار دینا کہ کبھی احساس نہ ہو کہ معصومہ اور معید کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اس نے اپنی زندگی بچوں کے نام کر دی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اب زندگی بھر شادی نہیں کرے گا۔ کوئی لڑکی آئے گی، حقیقت جاننے کے بعد ان بچوں کو اس سے دور کر دے گی۔ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ ان بچوں کو پال پوس کر جوان کرے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا وہ ان بچوں کو اس زندگی میں قبول کرے گی، تبھی وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ اور آفرین وہ لڑکی تھی یا اس کی خوش نصیبی تھی؟ وہ زریاب شاہ کی چاہتوں کی اکلوتی حقدار ٹھہری تھی۔ وہ اپنے آپ سے زیادہ اس پہ بھروسہ کرنے لگا تھا۔ اس نے پوری چاہت کے ساتھ آفرین کو اپنایا تھا اور پھر یہ سچائی بھی بتا دی جس سے وہ خود سے بھی زیادہ چھپایا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی اپنے رشتوں میں اتنا مخلص بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے خلوص دکھایا۔ آفرین حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں، نہ صرف شکل و صورت سے بلکہ آپ کا دل بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ زریاب نے پوری شدت سے اسے اپنے بازوں میں بھر لیا۔ تم نے مجھے میرے بچوں کے ساتھ قبول کیا، تمہارا مجھ پہ احسان ہے آفرین۔ وہ چاہت سے اسے دیکھ رہا تھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ آپ نے بھی تو مکمل ہوتے ہوئے اپنے لیے ایک ادھوری لڑکی کا انتخاب کیا جس کے اندر بہت بڑی خامی ہے، جو ایک معذوری کا شکار ہے۔ وہ افسردہ تھی۔ زریاب نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، کبھی اس بارے میں تم کوئی بات نہیں چھوڑو گی۔ تم میرے لیے مکمل ہو۔ خدا نے تمہیں اتنی خوبصورتی سے تخلیق کیا ہے کہ تمہیں دیکھ کر رشک آتا ہے۔ زندگی اور خوبصورت ہو گئی تھی، لیکن اچانک اس میں تھوڑی ہلچل ہوئی تھی۔ اس دن وہ بچوں کو لے کر بھابھی سے ملنے چلی آئی۔ بھابھی پہلے جیسے رویہ اس کے ساتھ نہ رکھتی تھی، بلکہ اس کے آنے پر بہت ہی خوش ہو جاتی۔ گھر کی تنہائی سے وہ گھبرانے لگی تھی۔ باتوں باتوں میں بھابھی اسے کہنے لگی، تمہیں ایک بات پتہ چلی؟ آفرین معاذ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ وہ حیران تھی، لیکن اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بھابھی پلیز اس گھٹیا انسان کا ذکر میرے سامنے نہ کیا کرے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اگر معاذ مجھے نہ چھوڑتا تو مجھے زریاب جیسا اچھا انسان کیسے ملتا جس نے میری ہر خامی، میری ہر معذوری کے باوجود مجھے قبول کیا، کبھی اس بات کا احساس نہیں دلایا۔ بھابھی کہنے لگی، ٹھیک ہے، سنا ہے کہ اس کی بیوی بہت ہی زبان طراز، تیز ترار لڑکی تھی۔ دنوں میں ہی تمہاری پھپھو اور معاذ کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ ویسے ہی غرور کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بھابھی نے اسے مزید آگاہ کیا تو وہ خاموش رہی۔ اب اس کے دل میں معاذ کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ نفرت نہ محبت، تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خدا نے اسے زریاب جیسا اچھا اور نیک ہمسفر جو عطا کر دیا تھا، لیکن وہ اس دن دونوں بچوں کو لے کر مال میں گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ پہلے تھوڑی شاپنگ کریں گے، اس کے بعد آئس کریم وغیرہ کھائیں گے۔ دونوں بچے بھی بہت ہی ایکسائٹیڈ تھے۔ زریاب کو آفس میں کام تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ بچوں کے لیے کپڑے پسند کر رہی تھی جب اچانک اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی تھی۔ ہیلو آفرین، کیسی ہو تم؟ کتنے دن بعد آج تمہیں دیکھا میں نے۔ اس کی آواز پر وہ فوراً ہی پلٹی اور حیران رہ گئی۔ معاذ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب سے اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ چند دن تک ہی اس کے پاس آتا رہا، اس کے بعد تو وہ بالکل ہی آنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک دن رشتہ ختم کر دیا۔ کافی مہینے گزر گئے تھے اور آج وہ اس کے سامنے آیا، لیکن آفرین نے نگاہیں پھیر لی۔ میں ٹھیک ہوں، پھپھو کیسی ہیں؟ دھیمے لہجے میں کہتی وہ رخ پلٹ گئی تھی، جیسے اس سے کہہ رہی تھی کہ اب جاؤ، لیکن وہ بھی ڈھیٹ کی طرح کھڑا رہا۔ سنا ہے کہ شادی کر لی ہے تم نے، اور یہ 2 بچے گفٹ میں ملے ہیں، وہ اس پر طنز کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ آفرین کو اس کی بات سن کر شدید غصہ آیا۔ تبھی وہ اسے جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، میں نے بھی سنا ہے کہ آپ کی اور آپ کی وائف کی علیحدگی ہو گئی ہے۔ بس اتنا ہی مختصر رہا آپ کی شادی شدہ زندگی کا سفر؟
یہ سن کر وہ فوراً ہی کہنے لگا، مجھے معاف کر دو آفرین، خدا کے لیے میرے اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ امی نے زبردستی مجھ سے یہ رشتہ ختم کروایا، میں تو تمہیں ایسے ہی اپنانا چاہتا تھا۔ تمہاری معذوری میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن امی اور گھر والوں نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا، تم تو اتنے بزدل نہیں تھے ماس، بڑے بڑے محبت کے دعوے کیا کرتے تھے تم نے میرے ساتھ، لیکن بیچ راستے میں ہی مجھے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ لیکن آج خدا نے مجھے ایک ایسا ہم سفر عطا کیا ہے، وہ میرا خیال رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اسے میرے جذبات کا احساس ہے۔ وہ کبھی اس بات کا ذکر نہیں کرتا کہ میرے اندر ایک جسمانی محرومی ہے، وہ مجھے ہر جگہ فخر سے اپنے ساتھ لے کر آتا جاتا ہے۔ ماس یہ سن کر اندر ہی اندر شدید جالس ہوا تھا، تبھی بات بناتے ہوئے کہنے لگا، وہ تو تمہارا خیال رکھے گا آفرین، ظاہر ہے تم اس کے اتنے بڑے بڑے بچوں کو پال رہی ہو، ان کی پرورش کر رہی ہو، دیکھو ابھی بھی وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری عمر ہی کیا ہے، 23-24، اور تم اتنی سی عمر میں اتنے بڑے بچوں کی ماں بن گئی ہو۔ وہ اس کے دل میں زہر ڈال رہا تھا۔ آفرین مسکرا گئی کیونکہ وہ سچائی جانتی تھی، دنیا نہیں، تم نے شاید میرے شوہر کو دیکھا نہیں ماس، جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ میرا اور ان کا ساتھ خدا نے بہت پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ اسے میری خوبصورت وجوہ سے نہیں بلکہ میرے دل سے، میری معذوری سے محبت ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے مجھے اپنایا ہے۔ اسے منہ توڑ جواب دے کر وہ بچوں کو بلانے لگی، پھر اس کے آگے سے گزرتی چلی گئی۔ نہ جانے کیوں ماس کا سامنا کرنے کے بعد اس کا دل بوجھل سا ہو گیا تھا۔ وہ کبھی اس گھٹیا شخص کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی جس نے بیچ راستے میں اسے چھوڑ دیا تھا۔ شام کو معید اور معصومہ زریاب کو ساری اپنی شاپنگ دکھا رہے تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس سے کہنے لگا، کیا ہوا؟ آج ہماری جان اتنی خاموش کیوں ہے؟ آنکھوں میں چاہت تھی، آفرین پورے دل سے مسکراتی، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بھلا آپ کی سنگت میں کیوں اداس ہوں گی؟ اور آپ اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں؟ آپ نہیں جانتی، جیسے ہی 4 بجتے ہیں میری نگاہیں گھڑی پر ٹک جاتی ہیں، ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اسے گلہ کر رہی تھی۔ زریاب اسے آفس کے چند معاملات ڈسکس کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے اوپر چھائے کثافت دور ہو گئی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، لمحے بھر میں اس کا بوجھل دل پھر سے سرشار ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن ہو کر جیسے دنیا بھول گئے تھے۔ اس دن سنڈے ہونے کی وجہ سے وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب معصومہ کہنے لگی، بابا مجھے اپنی چھوٹی سسٹر چاہیے، میری فرینڈ ہے نا زویا، اس کی بھی چھوٹی بہن ہے، بہت ہی پیاری گول مٹول، مجھے بھی ایسی ہی چھوٹی بہن چاہیے۔ آفرین اس کی یہ بات سن کے اچانک حیران رہ گئی تھی، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ زریاب مسکرا رہا تھا، سچ میں یہ تو مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس گھر میں چھوٹا ننھا سا بچہ تو ہونا چاہیے۔ تم دونوں تو اب بڑے ہو گئی ہو، کیا خیال ہے ہم تمہارے چھوٹے بہن بھائی کو لے آئیں؟ معید خوش ہو گیا، اگر ایسا ہو گیا تو بہت ہی اچھا ہوگا بابا، ہم 3 بہن بھائی ہو جائیں گے۔ وہ تینوں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے منصوبہ بنا رہے تھے، جبکہ آفرین سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ کمرے میں آتے ہی وہ شروع ہو گئی، آپ کو تو کچھ احساس ہی نہیں ہے، بچوں کے سامنے کیسے گفتگو کر رہے ہیں، کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ آج کل کے بچے بہت ہی تیز ہیں، سب جانتے ہیں۔ وہ سرخ ہو رہی تھی۔ زریاب اس کے شرم و حیا دیکھ کر مسکرا دیا، تو کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ اللہ نے چاہا تو جلد ہی ایسا ہوگا، مجھے خدا سے پوری امید ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہماری اولاد اس دنیا میں آئے، پھر ہمارا خاندان مکمل ہو جائے گا؟ میں اس دن کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ چاہتی تو آفرین بھی تھی، ماں بننے کا احساس کیا ہوتا ہے شادی کے بعد، یہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ پھر خدا نے جلدی سے یہ خوشخبری سنائی تھی۔ اس دن وہ اکیلے ہی ڈاکٹر کے پاس چلی آئی چیک اپ کروانے کے لیے۔ ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنوائی تھی، مبارک ہو، آپ پریگننٹ ہیں، 2 مہینے ہو چکے ہیں آپ کی پریگنینسی کو۔ یہ سن کر وہ خوشی کے مارے کتنی دیر تک وہ شوق میں بیٹھی رہی، پھر ڈاکٹر سے دوائیوں کا نسخہ لے کر باہر نکل آئی، لیکن نظر اچانک سامنے سے آتی ہوئی پھپھو پہ پڑی۔ اس کے ساتھ ماس بھی تھا، وہ ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید وہ بھی اس ہاسپٹل میں اپنا چیک اپ کروانے کے لیے آئی تھی۔ پھپھو نے اسے فوراً ہی گلے سے لگایا تھا، کیسی ہو میری جان؟ اپنی پھپھو کو معاف کر دو، اس لونڈے نے ضد پکڑ لی تھی اپنی بوس کی بیٹی سے شادی کرنے کی، وہ امیر زادی
4 दिन में ही तारे दिखा के चली गई। आफरीन खामोश रही। बेटा माँ बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही थी, लेकिन आफरीन नहीं जानती थी कि कौन सच्चा है, और वो जानना भी नहीं चाहती थी। खुदा ने उसे खुशियों से हमकिनार कर दिया था। जो होना था वो हो गया। फूफो, आप प्लीज़ इस बात को भूल जाएं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में आने वाले नए रिश्तों को कबूल कर लिया है, और मैं बहुत ही खुश हूँ अपने शौहर के साथ। फूफो ने उसके सर पे हाथ फेरा और फिर डॉक्टर के रूम में चली गई, लेकिन माज उसके सामने से ना हटा था, जबकि वो आगे जाना चाहती थी। ड्राइवर के साथ आई थी, उसे जाने की भी जल्दी थी। बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो रहा था। फिर माज उसे कहने लगा, मैं तुम्हें आज भी अपनाने को तैयार हूँ। हम दोनों ने मोहब्बत के दावे किए थे, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। क्या करोगी? तुम बच्चों को पालने में अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। तुम भूल गई हो कि तुम मेरी मोहब्बत रही हो। माज की बातों पर वो हैरान थी। दिल तो चाह रहा था कि उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करे। उसने सोचा भी कैसे कि वो इतनी घिरी हुई औरत है जो उसकी मोहब्बत के जाल में आकर अपनी जिंदगी खराब करेगी, इतनी मोहब्बत करने वाले शोहर को छोड़ेगी। शायद वो ये सोच रहा था कि वो एक शादीशुदा बच्चों वाला बाप है। उसके साथ आफरीन खुश नहीं रह रही, लेकिन हकीकत तो वो जानती थी, दुनिया वाले नहीं, और इससे उसे कोई लेना देना भी नहीं था। इसलिए आफरीन कारदार निगाहों से मास के चेहरे को देखा था। मैं अपने शोहर से बहुत ही मोहब्बत करती हूँ मास, और तुम्हारे दिल में मेरे लिए ना नफरत है और ना ही मोहब्बत। तुम्हारे बारे में सोचना जर की बात है। मैं तुम्हारा ख्याल भी अपने जहन में तस्वर करना गुनाह समझती हूँ। आइंदा के बाद मेरे सामने मत आना। इस घटिया बात के बाद तो मैं तुमसे कभी भी बात करना नहीं चाहूँगी। और दूसरी बात ये कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल होने वाली है, क्योंकि खुदा ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज रहा है, और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जरिया आपके संग मेरी ज़िंदगी का सफ़र और ही हसीन होने वाला है। पुरएतमादी से कहती, टांग में हल्के से लंगड़ाहट लिए वो उसके सामने से गुजर गई, पूरे एतमाद के साथ। माज उसकी पुश्त को देखता रह गया। वो घर आई तो दोनों बच्चे स्कूल से आ चुके थे। दोनों ही आते उससे लिपट गई। कहाँ चली गई थी मम्मा आप? वो परेशान थे। उसने उन दोनों को गले लगा लिया। कहीं नहीं, बस मैं हॉस्पिटल गई थी। क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको बुखार तो नहीं? मासूमा बेचैन से उसके चेहरे को छू रही थी, और उन दोनों की मोहब्बत देखकर वो हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस खुदा ने उन दो मासूम बच्चों की दुआएं सुन ली, क्योंकि जल्द ही आपके घर में एक नन्हा सा फरिश्ता आने वाला है। आपने दुआ की थी ना उसके आने की, और खुदा मासूम बच्चों की दुआएं कभी रायगा नहीं जाने देता। आप सच कह रही हैं? वो दोनों खुश हो गए थे। कब आएगा हमारा छोटा नन्हा बहन भाई? हमें उसको बहुत ही इंतज़ार है। वो दोनों खुश होकर बातें करने लगे, जबकि आफरीन मुस्कुरा दी। फिर शाम को जरियाब लैपटॉप पर मसरूफ था। जब आफरीन ने वो रिपोर्ट उसके सामने रखी, क्या है ये? उसने जैसे ही रिपोर्ट देखी तो वो हैरान रह गया। अच्छा, मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, पहले क्यों नहीं बताया? जरियाब ने उसे अपने बाजू में भर लिया था, फिर उसकी मोहब्बत से पेशानी चूम ली। बस मुझे डाउट था, पहले मैं कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए वो मुस्कुरा रही थी। यकीन नहीं आ रहा, खुदा ने इतनी जल्दी हमारी झोली भर दी है। अब हमारा खानदान मुकम्मल हो जाएगा। खुदा हमें एक सेहतमंद बच्चे से नवाजे। वो दुआ कर रहा था। आफरीन ने फौरन ही आमीन कहा था। उनके घर में खुशियों की चहकार थी। घर उजाड़ने वाले शख्स ने मुंह की खाई थी। जरियाब जैसा हसीन मोहब्बत करने वाला हमसफर आफरीन की जिंदगी में था, तो उसे माज जैसे घटिया और मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वाला इंसान की क्या ज़रूरत हो सकती थी। जरियाब से वो अपने होने वाले बच्चे की बातें कर रही थी, जबकि वो उसे अपनी सेहत का ख्याल रखने का कह रहा था। दूर आसमान में चमकता हुआ चांद उन दो मोहब्बत करने वाले जोड़ों को देखकर मुस्कुरा रहा था।